سال میں تیرا دودھ چھڑایا ہے، 2 سال تک تیری ماں نے تجھ کو دودھ پلایا ہے۔ ماں کی قربانیاں میرے پیارے ساتھ، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹو نہیں۔ جب آپ کی ماں بوڑھی ہو جائے، جب آپ کی ماں بستر پہ لیٹرین کرنے لگے، پیشاب کرنے لگے، اور آپ کو وہ موقع ملے کہ آپ اپنی ماں کی سیوا کر رہے ہیں، یاد کر لینا تم چھوٹے تھے، تم رات میں 2 بجے اٹھ کر کے بستر پہ پاخانہ کر دیا کرتے تھے، تم پیشاب کر دیا کرتے تھے، تمہاری ماں اپنی نیند کو قربان کر کے بار بار تم پاخانہ کرتے تھے، بار بار پیشاب کرتے تھے، بار بار تمہاری ماں تمہارا کپڑا بدلا کرتی تھی، اس گیلے بستر پر تمہاری ماں سو جایا کرتی تھی۔ او لوگو، اگر وہ بوڑھی ماں آج کمزور ہے، آج بے بس ہے، آج وہ بیچاری بستر پڑی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کے ناک منہ نہ بناؤ، اس کو دیکھ کے پیشانی پہ بل نہ ڈالو، بلکہ اپنی قسمت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بوڑھی ماں کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے۔ بڑھاپے میں اگر ماں باپ مل جائے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہے اور اللہ تم کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک تم کو بڑھاپے میں مل جائے یا دونوں بڑھاپے میں مل جائیں، فلا تقل لہما اف، تو خبردار ان کو اف بھی مت کہنا، ولا تنہرہما، ان سے ڈانٹ پھٹکار کر کے بات نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، اور بہت ادب کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا۔ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، یمن سے کچھ لوگ آئے ہیں، حضرت عمر پوچھتے ہیں او یمن کے لوگوں تم کون سے قبیلے سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم قبیلے قرن سے آئے ہیں۔ او لوگوں قبیلے قرن کی کون سی شاخ سے آئے ہو؟ ہم بنو مراد سے آئے ہیں، ہم قبیلے قرن کی شاخ بنو مراد سے آئے ہیں۔ او لوگوں کیا تم میں کوئی اویس بن عامر نام کا آدمی ہے؟ ہاں ہم میں ایک اویس بن عامر نام کا آدمی ہے۔ حضرت عمر نے کہا ان کو بلاؤ، اویس بن عامر لائے گئے۔ اے اویس بن عامر، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ تمہارے پاس یمن سے ایک آدمی آئے گا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اس کے بدن پہ سفید داغ کی بیماری ہوگی، وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے گا، بس 1 درہم کے برابر اس کے بدن پہ کہیں کوئی جگہ ہوگی جہاں سفید داغ کی بیماری ہوگی، باقی ساری بیماری کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا۔ اور اے عمر ابن خطاب، وہ اویس بن عامر نام کا جو آدمی ہوگا وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا ہوگا۔ اے عمر اگر اویس تم کو مل جائیں تو اویس سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا، اویس سے دعا کروا لینا، اویس سے اپنی مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت عمر نے کہا اے اویس بن عامر، میں نے اللہ کے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا آج تم سے ملاقات ہو گئی ہے، اے اویس میرے لیے دعا کر دینا۔ اویس کہنے لگے اے حضرت عمر کیا بات کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، میں تو صحابی بھی نہیں ہوں اور آپ مجھ سے دعا کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ اے عمر ان سے دعا کروا لینا، آپ نے اپنی ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے۔ اے اویس بن عامر آپ میری مغفرت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ ماں کی خدمت کا یہ نتیجہ ہے کہ تابعی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے کہ صحابی اس تابعی سے دعا کروا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور یہ بھی یاد رکھو ضروری نہیں ہے زندگی میں ماں کا ہر فیصلہ صحیح ہو، باپ کا ہر فیصلہ صحیح ہو۔ ماں کا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے، باپ کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، باپ کی کوئی بات غلط ہو، ماں کی کوئی بات غلط ہو، ٹھکرا سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ماننا ہے، ان کی غلط بات کو نہیں ماننا ہے، مگر ان کے ساتھ بدتمیزی کبھی نہ کرنا، ان کے ساتھ گستاخی کبھی نہ کرنا۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھے شرک کرنے کی تعلیم دے فَلَا تُطِعْهُمَا، تو تم ان کی بات مت ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے سے رہنا۔ تو یہ دوسرا حکم ہے قرآن کا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ تیسرا حکم وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اور اے میرے بندو
تم فاقہ کشی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرنا. نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تم کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں، ان کو بھی روزی ہم ہی دیتے ہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں، انسان ڈاکٹر کے پاس گیا، مجھے بچہ نہیں چاہیے، ڈاکٹر نے دوا دے دی، ماں کے پیٹ میں بچے کو ختم کر دیا گیا. او لوگوں، یہ حرام ہے، یہ قتل ہے، یہ ہتیا ہے. دنیا کا بہت بڑا گناہ ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جائے. 1400 سال پہلے بھی لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن کم سے کم وہ تو پیدا ہونے دیتے تھے. وہ ماں کے پیٹ میں نہیں مارتے تھے، پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. عرب میں کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جہاں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کا پیدا ہونا ماں باپ اپنے لیے کلنک سمجھتے تھے. قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو لڑکی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ بیچارہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا تھا. أَيُمْسِكُهُ اگر بیٹی کو پالتا ہوں تو سماج ذلیل کرے گا، ام یدسہ فی التراب، یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ اپنی بیٹی کو لے جا کر کے زمین میں گاڑ دوں، دفن کر دوں. اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑتے تھے، آج ماں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیتے تھے. او لوگوں، اپنی اولاد کو قتل کرنے کا تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے ہیں. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ بیٹا آئے گا تو کھائے گا کہاں سے، بیٹی آئے گی تو کھائے گی کہاں سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا ہوتا ہے، 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے اور 4 چیزوں کو فرشتہ لکھ لیتا ہے. اس کی عمر اس کی عمر کتنی ہوگی یہ لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل کیا ہوگا یہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کی روزی روٹی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ بد نصیب ہوگا یا خوش نصیب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. لہذا اس ڈر سے کہ ہمارا بچہ کیا کھائے گا، اپنی اولاد کو قتل مت کرو میرے ساتھ. اسی لیے اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انت جعل للہ ندا وہو خلقک. سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرو. پھر پوچھا گیا اے اللہ کے نبی دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، کہ تم اپنی اولاد کو قتل کر دو اس ڈر سے کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی. تو اولاد کو قتل کرنا یہ دوسرا بہت بڑا پاپ ہے. اس کے بعد چوتھی چیز وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اور اے میرے بندو تم گندے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، تم بدکاری کے قریب بھی نہ جانا. جتنے بھی فحش کام ہیں، جتنے بھی ولگر کام ہیں، جتنے بھی اشلیل کام ہیں، وہ سب قرآن کی سایت میں آ گئے. او نوجوانوں، وہ انٹرنیٹ چلانے والوں، وہ انسٹاگرام کی ریل دیکھنے والوں، وہ فیس بک کے اوپر گندے ویڈیوز دیکھنے والوں، وہ سوشل میڈیا پر اپنی آنکھوں کا زنا کرنے والوں، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. خبردار تم گندے کاموں کے قریب بھی نہ جانا، تم فحش کاموں کے قریب بھی نہ جانا.